السلام علیکم، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ آخرکار گوادر والوں کی سنی گئی، لیکن گوادر والوں سے پہلے کچھ اور لوگوں کی بھی سنی گئی، اور ان کو بیگمات سمیت سوئٹزرلینڈ جانے اور وہاں پہ گلچھڑے اٹھانے۔ ویسے بندہ بیگم کے نال جا کے کنے کے گلچھڑے اڑا سکتا ہے یار، لیکن چلیں شریف آدمی بیگم اور بچوں کے ساتھ اگر سوئٹزرلینڈ کی سیر ہو جائے اور وہاں پہ آپ وی آئی پی سٹے کریں اور ٹکٹیں بھی جو ہیں وہ ایک کمپنی دے رہی ہو، ٹھیک ہے، اور جناب اس خبر کا کہیں پہ لیک ہو جانے کا اس وجہ سے بھی خدشہ نہ ہو کہ جو بندہ یہ سارا کچھ کرا رہا ہو اس وقت ملک کے ٹاپ مین کا پڑھویا ہے یا سالہ ہے، چلو جڑا بھی ہے پڑھوائیے یا سالے دا پڑھا ہوئے، تو پھر میرا مطلب ہے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے تمام لوگوں نے وہاں پہ جا کے ود فیملیز انجوائے کیا۔ اب پتہ نہیں ساتھ جو گئی تھی وہ فیملیز ہی تھیں یا فیملیز کے نام کے اوپر کوئی اور لوگ تھے، تاہم ہوا یہ ہے جی کہ ہم نے اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر جب ہم نے کیا تھا، ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ گوادر کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں مولانا ہدایت اللہ خان کی سربراہی میں، ہدایت الرحمان صاحب ہیں یا ہدایت اللہ صاحب ہیں، چلے جو بھی ہیں، ہدایت بہرحال ہیں، وہ مظاہرے جو ہیں ان میں پانی کے اس پلانٹ کا ذکر نہیں ہے جس کی مشینری امپورٹ کر کے ایف ڈبلیو او نے گوادر میں رکھی ہوئی ہے، اور جو 44 لاکھ لیٹر روزانہ سمندر کا پانی صاف کر کے گوادر کے باسیوں کو فراہم کرے گا 35 پیسے فی لیٹر کے اوپر، لیکن اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یا تو گوادر کے ارد گرد واقع کچھ ڈیمز جو کہ اکثر خشک ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ جو ہوتے ہیں جی وہ کیا پانی کے ٹینکر مافیا جو ہے وہ ٹینکر لا کے بیچتا ہے، یا پھر جب بحران بڑھ جاتا ہے تو پاکستان نیوی کا ایک جہاز بھر کے کراچی سے، جو خود حیدرآباد سے پینے کا پانی منگواتا ہے، وہاں سے جہاز بھر کے گوادر والوں کو روانہ کرتے ہیں۔ تو یہ پلانٹ نہ لگانے کی 3 سال سے جس کا افتتاح جناب سپہ سالار خود فرما چکے ہیں، اس کے نہ لگائے جانے کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پتہ چلا کہ وہ بی او ٹی کی بنیاد کے اوپر لگ رہا تھا وہ پلانٹ، وہ سوئٹزرلینڈ کی ایک فرم تھی، اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ اب جب وہ پلانٹ لگانے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے بابا کی بولی جا رہا ہے ولاگا دے وچ، چیک کیتا ہونا جی کسی نے، کوئی ہمارا بھی تو نوٹس لے لیتا ہوگا نا، وہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ جناب وہ سوئٹزرلینڈ والی کمپنی تے ایڈا لمبا پھرلا کٹ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ مشینری یہاں پہ آ چکی ہے اور اتنے ڈیمیج پڑ چکے ہیں اور اتنے فائن آپ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو پھر جناب اب اس کمپنی کو مگروں کیسے لایا جائے، تو پھر 2 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ گزشتہ کابینہ کے اجلاس کے اندر اپروو ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس سوئس کمپنی کو اپروچ کیا گیا کہ بھائی جان آپ نے ہمیں کم پیسے ڈالے ہیں، جرمانے زیادہ ڈالے کیونکہ ہم بھی بچوں والے ہیں اور آپ بھی بچوں والے ہیں، تاکہ ہماری فیملیاں یہاں پہ آ کے عیاشی فرما سکیں۔ جن صاحب کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے براڈ شیٹ کے اندر جا کے 2008 میں وہ ملینز آف ڈالر ایک بابر میں دے آئے سی، جنہا بابا ہوٹل میں مردہ پایا گیا تھا اور اس پیسے کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، نہ کوئی رسپانسبلٹی فکس ہو سکی، اور آخر کار احمد بلال صوفی کی گردن کے اوپر یہ رکھ کے، اور احمد بلال صوفی کو کہا گیا کہ چپ کر جب بولی نا تمہارے خلاف کاروائی کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن تو قبول کر جا، تو ڈاکٹر قدیر بن جا، ڈاکٹر قدیر بن جا، چپ کر کے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں قبول کر جا، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے۔ وہ اب موجودہ سیٹ اپ کی ایک سب سے اعلیٰ شخصیت کا کوئی قریبی عزیز ہیں وہ، تو اب پھر چونکہ انہیں بڑا تجربہ ہے نا پاکستان کی دولت باہر جا کے لٹا کے آنے کا، تو پھر ان کی خدمات حاصل کی گئی کہ پتر لالا دیہڑی لینی لاگ دیو، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے لمبی پھٹی لی ہے جی حکومت پاکستان کی کابینہ کے اپروول کے ساتھ، یعنی انہوں نے ان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہے، اس سوئس کمپنی کے ساتھ، ان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہائر ریٹ کے اوپر کر کے، تو اب وہ والا پلانٹ جو وہاں پہ آیا تھا اس کی ہولی سولی اونرشپ حکومت پاکستان کی ہو جائے گی۔
اور حکومت پاکستان FWO کو کہے گی کہ پائن لا دو، تو پھر اس کے لیے قومی خزانے سے الگ چارج ہوں گے۔ جب 100 روپے والی چیز آپ 350 اور 450 روپے میں لگائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کی فائنینشیل کاسٹ بھی بڑھے گی، اور جب اس کی فائنینشیل کاسٹ پڑے گی تو وہ جو 35 پیسے فی لیٹر پڑنا تھا وہ بڑھ کے 1 روپیہ 35 پیسے فی لیٹر ہو جائے گا، اور جب وہ 1 روپیہ 35 پیسے فی لیٹر ہوگا تو پھر آپ جو ہیں وہ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے گالیاں نکالیں گے کہ یار یہ مولوی جو ہے، یہ گنجا جو ہے، یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ 35 روپے لیٹر نہیں تھا، یہ تو 1 روپیہ 35 پیسے فی لیٹر تھا۔ ویسے 1 روپیہ 35 پیسے فی لیٹر بھی مہنگا نہیں ہے، لیکن وہ آپ مجھے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی واردات پا گیا ہے۔ وہ مشینری جو تھی وہ اب 3.5 گنا قیمت کے اوپر حکومت پاکستان کو ملے گی، جو یہاں پہ پچھلے 4 سال سے سڑ رہی ہے، جس کے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، جو سڑ گل رہی ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ بڑے سینسٹیو اور مہین سے فلٹر لگے ہوتے ہیں، اور ان فلٹر کو خاص پروسیس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کرے وہ فلٹر بچ گئے ہوں، ورنہ پھر جو ہے وہ فلٹر اگر نئے لانے پڑ گئے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اس مشین کے اندر میجر کاسٹ ہی ان فلٹرز کی، اور وہ کیا ہوتا ہے جی ان کے اندر ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے، بچپن میں سائنس پڑھی تھی نا جی، تو تسی دسو بلا وہ ان کی ہے ممبرینز، فلٹر اور ممبرینز جو ہیں ان کو وہی تو پانی میں سے نمک ادھر ادھر کرتے ہیں، اور وہ پانی میں سے دوسری خباستیں ادھر ادھر نکالتے ہیں، اور پھر پیور پانی جو ہے، پینے کے لائق پانی جو ہے وہ سمندر کا پانی بن جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ بچ گئے ہوں، جس کا امکان کم ہے، اور ہمیں اور ٹھکے گی، اور 100 روپے والی چیز جو ہے وہ 4-4.5 روپے کی ہمیں پڑے، 400-450 روپے کی ہمیں پڑے گی۔ لیکن آپ کو مبارک ہو کہ جناب جنہوں نے دہاڑی لگائی تھی براڈ شیٹ والے ایشو کے اوپر، انہوں نے گوادر کے واٹر پلانٹ کے اوپر بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرا کے دہاڑی لگا لی ہے، اور اس کے بعد اسی چلیں 100 روپے کی جگہ 450 روپے خرچ کر کے ہی ہمارے گوادر کے لوگوں کو صاف پانی دستیاب ہو جائے تو پھر بھی یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو پیسے ڈرا ہو جاتے ہیں، اور اگلی بات میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کہتے ہوئے زبان جلتی ہے، اب ہم کیا کریں، پیسے جاری ہو جاتے ہیں قومی خزانے سے، لیکن جو ہے وہ بس خبر ہی جاری ہوتی ہے کہ جناب آج ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ آگے زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال یہ ہو گیا ہے، اہل گوادر کو مبارک ہو کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے، وہ گزشتہ حکومت کے اندر تھا، اس کا افتتاح کرنے کا بھی جناب عمران خان کو موقع مل جائے گا، کیونکہ وہ پانی کا پلانٹ ہوگا، اور وہ پھر وہاں پہ ہمیں کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتی رہیں، جب وہ 2017 کے اندر امپورٹ کیے گئے اس پلانٹ کا فیتہ کاٹ رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔